سندھ کے ایک چھوٹے شہر سے ملحقہ آبادی، جہاں ابھی چند مکان ہی بنے تھے، اسی آبادی کے درمیان ایک کچی دیوار سے بنا 2 کمروں کا مکان بھی تھا، جس کے ارد گرد تو کوئی گھر ابھی نہیں بنا تھا، لیکن کچھ فاصلے پر چند گھر ضرور تھے۔ اس گھر میں فرخندہ اور مجیب الرحمن 4-5 سال پہلے ہی آباد ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنے بچوں کے ساتھ کراچی کی ایک پرائیویٹ فرم میں کام کرنے کے دوران بچوں کے ساتھ وہاں ہی رہتے تھے، لیکن اخراجات پورے نہ کر سکنے کی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی فرخندہ، اپنی بڑی بیٹی صباحت اور چھوٹی بیٹی ماہنور اور اپنی والدہ کو اپنے آبائی علاقے میں بھیج دیا۔ خود 2-3 ماہ بعد چکر لگایا کرتے۔ ان کے ہاں کوئی بیٹا نہ تھا، 2 بیٹیاں ہی تھیں۔ بڑی بیٹی صباحت شروع سے ہی کچھ اکھڑ اور ضدی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی ماہنور حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے والی تھی۔ دونوں لاڈلی بھی خوب تھیں۔ صبح سویرے صباحت کی دادی نے فرخندہ کو آواز دی، اٹھو نماز کا وقت ہو گیا۔ فرخندہ بستر سے اٹھی اور خود وضو کر کے صباحت کی دادی جی کو بھی وضو کروا دیا۔ وہ فرخندہ سے کہنے لگیں، بچیوں کو بھی اٹھا دو۔ فرخندہ نے کہا، ماں جی کہتی ہوں، ماہنور تو اٹھ جائے گی، آپ کو پتہ ہے، لیکن صباحت کے ساتھ تھکنا بیکار ہے، اس نے 100 بہانے لگانے ہیں۔ اب تو اس کے پاس یہ بہانہ ہے، اماں مجھے 2-3 دن بعد سے روز صبح ہی تو اٹھنا ہوگا کالج جانے کے لیے، تو ابھی تو سونے دیں مجھے۔ جواباً صباحت کی دادی جی نے کہا، کیا ہوگا اس لڑکی کا، اس نے ہمیں بہت تنگ کر رکھا ہے، اس بار تو اس کا باپ آئے تو میں شکایت لگاتی ہوں۔ فرخندہ اسے بچاتی بھی تو کیسے، اس کی حرکتیں ہی کچھ ایسی تھیں، باپ کی لاڈلی ہونے کی وجہ سے کچھ بے لگام تھی، من مرضی کیا کرتی۔ بہرحال یہ تو روز کی بات تھی اور اس کا بدلنا مشکل بھی لگ رہا تھا۔ ماہنور اس سے 4 سال چھوٹی تھی اور 8 کلاس میں پڑھتی تھی، جبکہ اس نے اب فرسٹ ایئر میں ایڈمیشن لیا تھا۔ یہ لوگ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ محدود رقم جو ان کے والد کی تنخواہ تھی، اس میں گزارا کرنا مشکل تھا۔ اس بار بھی عید سر پر تھی اور فرخندہ پریشان تھی کہ اب کیا کروں۔ بچیاں تو عید کے کپڑے جوتے مانگیں گی۔ عید سے کچھ دن پہلے ماہنور کے ساتھ بازار گئی۔ اس وقت صباحت کالج میں تھی۔ وہ خود ہی اسے ساتھ نہیں لے جانا چاہتی تھی، کیونکہ اسے معلوم تھا اگر اس نے کسی ایسی قیمتی چیز پر ہاتھ رکھ دیا جو وہ نہ لے سکی تو دل ہی دکھے گا۔ واپسی پر جو بچیوں کے لیے کر سکتی تھی، قدرے کم قیمت کے 2 سوٹ لے آئی، ساتھ میں میچنگ چپل۔ وہ کفایت شعار تو تھی، لیکن رزق کچھ قسمت میں کم لکھا تھا، جس میں بچوں کی خواہش پوری کرنا بہت مشکل تھا۔ اوپر سے صباحت کو خدا نے شکل و صورت اچھی دی تھی، اس کا مان ہی کافی تھا اسے۔ ماہنور بھی اس کی بہن تھی، لیکن نین نقش میں کچھ فرق تھا۔ ایسا نہ تھا کہ وہ پیاری نہ تھی، لیکن صباحت اپنا بناؤ سنگھار کر کے خود کو سنوارے رکھتی، اسے گھر کے کاموں میں بالکل دلچسپی نہ تھی۔ جبکہ ماہنور اسکول سے واپس آ کر اماں کا ہاتھ بٹاتی، دادی جی کی خدمت میں بھی لگی رہتی۔ دادی جی اکثر ہی چارپائی پر بیٹھی صباحت کو آوازیں لگاتی رہتی، لیکن وہ جان بوجھ کر سنی انسنی کر دیتی، ماں کے ڈانٹنے پر بھی دھیان نہ دیتی۔ اب جب کہ وہ کالج جانا شروع ہو گئی تو 3-4 دن تو وہاں کا جائزہ ہی لیتی رہی۔ اسے اپنے جیسے متوسط طبقے کی لڑکیوں سے دوستی کرنا پسند نہ تھا۔ ماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود کہ دیکھ بھال کر لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، وہ نظر رکھنے لگی کہ کھاتے پیتے گھر کی کوئی امیر لڑکی مل جائے تاکہ اس سے دوستی کرے۔ وہ جس گھر اور جس ماحول میں پیدا ہوئی تھی کبھی اس سے خوش نہ تھی۔ ماں باپ، دادی، بہن کسی کی بات بھی سننے کو تیار نہ تھی۔ جب سے وہ یہاں شفٹ ہوئے تو باقی رشتہ دار احباب کچھ دور ہونے کی وجہ سے کم ملتے تھے، تو انہیں بھی صباحت کی خوبصورتی تو نظر آتی تھی، لیکن اس کی عادات سے کم واقف تھے۔ لیکن اس کا بناؤ سنگھار اور کچھ نخرہ کبھی نہ چھپ سکا۔ آج بھی جب کالج سے واپس آئی تو ماہنور نے خوشی سے اسے چوڑیاں اور کپڑے اور جوتے دکھائے، جسے دیکھتے ہی وہ سیخ پا ہو گئی اور شور کرنے لگی، امی امی یہ کیا چیز ہے، کیا میں یہ کپڑے پہنوں گی؟ آپ ابا سے کہیں میرے لیے کراچی سے ریڈی میڈ کپڑے لے کر آئیں، میری سب سہیلیاں پیارے پیارے کپڑے پہنتی ہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ کم قیمت چیزیں۔ اور اس نے پھینکنے کے انداز میں وہ شاپر اٹھا کر چارپائی پر رکھا۔
فرخندہ کے دل کو جھٹکا سا لگا۔ ماہنور نے بھی کہا، باجی دیکھو تو امی نے کتنی مشکل سے پیسے جمع کر کے تمہاری چیزیں لیں۔ صباحت نے پوری بات بھی نہ سنی اور شور مچاتی چیختی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ شام تک دروازہ بند کیے روتی رہی اور آخر کار سو گئی۔ نہ کھانا کھایا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ فرخندہ اس کی حالت دیکھ کر دکھی بھی تھی اور غصے میں بھی۔ دکھ اس بات کا تھا کہ وہ چاہ کر بھی بیٹیوں کے لیے اچھی چیز کبھی لے ہی نہ پائی تھی۔ کبھی اپنی تقدیر میں لکھی تنگی سے غصے میں آ جاتی اور کبھی خدا سے معافی بھی مانگتی کہ یا اللہ اس آزمائش میں پورا اتارنا، میں ہر اس بات پر راضی جس پر تو راضی، یا اللہ بیٹی کی خواہشوں کے آگے بے بس ہو جاتی ہوں۔ لیکن یہ باتیں صباحت کو سمجھ میں نہیں آتی تھیں۔ پھر کچھ ماہ بعد بڑی عید آ گئی۔ اس بار باوجود کوشش کے فرخندہ ان کے لیے کچھ نہ خرید سکی۔ ماہنور کے لیے اپنی شادی کا ایک جوڑا نکالا اور اسے ہی سیٹ کرنے لگی۔ ماہنور اس پر بھی خوش ہو گئی۔ دوسری طرف صباحت کالج سے واپسی پر ایک قیمتی سوٹ کے بیگ کے ساتھ گھر آئی اور خوشی سے سب کو دکھانے لگی، اماں دیکھیں میری سہیلی نے مجھے عید کا تحفہ دیا۔ سب حیران تھے اور کچھ برہم کہ اتنا قیمتی سوٹ کیوں لیا؟ آج کسی سے تحفہ لوگی تو کل کو اسے واپس کیسے کرو گی؟ یہ فرخندہ کا سوال تھا۔ وہ پوچھنے لگی، تمہاری کون سی سہیلی اتنی امیر ہے کہ وہ تمہیں اتنا قیمتی سوٹ دلا دے؟ جواباً اس نے کہا، آپ کو اس سے کیا مطلب؟ آپ نے خود تو آج تک اچھی چیز لے کر نہیں دی۔ ماہنور نے اس کی بات کو ٹوکا اور کہا، باجی تم ہمیشہ اماں کا دل دکھاتی ہو۔ اس نے ماہنور کو ڈانٹ دیا اور چپ کروا دیا۔ وہ اماں کے پاس جا کر رونے لگی۔ اماں نے سمجھایا تو چپ کر گئی، لیکن صباحت کا واویلا کمرے سے صاف سنائی دے رہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ پیارے سے جوتے لینے ہیں، جہاں سے بھی ہو، مجھے ہر صورت لینے ہیں۔ فرخندہ آخر ماں تھی، شام میں اس کی خالہ کی طرف گئی اور ادھار مانگ کر لائی۔ یہ آہستہ آہستہ 2 ماہ میں لوٹا دوں گی، اور اگلے روز اس کی خواہش پوری کی۔ لیکن صباحت کی خواہشوں کا سلسلہ رکا تو نہ تھا، اور دن بدن اس کے تیور بھی بدل رہے تھے۔ اکثر کالج سے دیر سے لوٹنے لگی۔ کئی بار دادی اور اماں نے غصہ کیا۔ اس بار تو ابا آئے تو انہوں نے بھی اسے خوب سمجھایا، لیکن اسے کسی کا ڈر نہ تھا، اور مجیب الرحمن صاحب بھی جوان بیٹی کو آرام سے ہی سمجھاتے۔ لیکن وہ 2-3 دن کے لیے آتے، پیچھے سے اسے اور کسی کا ڈر نہ ہوتا، سو وہ دن بدن منمانیاں کرتی رہی۔ آج گھر میں ایک نئی چیز آ رہی تھی تو کل دوسری۔ اس نے ہر چیز میں اماں کو ستانا شروع کر دیا۔ جتنی رقم فرخندہ اسے کالج کے لیے دیتی تھی، اس سے کہیں بڑھ کر وہ شام میں کھانے کا سامان ساتھ اٹھا کر لے آتی۔ فرخندہ کے سمجھانے اور حتیٰ کہ سخت رویہ اختیار کرنے پر بھی وہ سننے کو تیار نہ تھی۔ آج پھر فرخندہ اسے بہت غصہ ہوئی کہ یہ چیزیں کہاں سے لائی؟ تمہارے پاس تو 20 روپے تھے، اور یہ 100 کے برگر کہاں سے لے آتی ہو؟ ابھی اس نے ایک نوالا ہی لیا تھا، اٹھا کر سب پھینک دیا اور چلانے لگی، خود تو کھلا نہیں سکتے، اگر میری سہیلی نے لے دیا تو بھی سب کو اعتراض ہے۔ آج تو فرخندہ اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگی، لیکن ماہنور نے روک دیا۔ دوسری طرف دادی جی بھی اس کے اس رویے سے بہت پریشان تھیں، لیکن انہوں نے شاید اس کی خود سریاں نہیں دیکھنی تھیں۔ کچھ مہینے علیل رہنے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں پھپھو، ماموں، خالہ سب رشتہ دار جمع تھے، لیکن ایک وہ تھی کہ گھر سے بیگانہ تھی۔ سفید پوش لوگوں کے گھر سوگ ہوتا بھی تو 3 دن کا، پھر سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ لیکن ان 3 دنوں میں پھپھو نے بھی فرخندہ کے کہنے پر مہربانوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ صباحت کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے تڑاک جوابوں کو سن کر وہ بھی پیچھے ہٹ گئی اور فرخندہ کو ہی باتیں سنائیں کہ بہن اس لڑکی کو اللہ ہی سمجھے، یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، میری بات مانو تو فرخندہ اس لڑکی کی شادی کر دو، شاید سسرال جا کر ہی سنور جائے۔ اور فرخندہ واقعی ہی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی۔ اب ماہنور میٹرک میں تھی اور صباحت نے 3rd ایئر کا امتحان دیا۔ سال بعد اس کا گریجویشن مکمل ہو جانا تھا۔ ہر سال واجبی سے نمبروں سے اور کچھ نقل سے پاس ہوتی آئی۔ اب صباحت کی 1-2 سہیلیوں نے گھر میں آنا شروع کر دیا، وقت بے وقت آ جاتیں اور باہر سے اسے ساتھ لے جاتیں۔ فرخندہ کے لاکھ سمجھانے پر بھی
صباحت نہ مانی۔ اس کی سہیلیوں کے حلیت دیکھ کر فرخندہ کو تشویش ہونے لگی۔ ایک روز تو وہ پوچھنے پر مجبور ہو گئی۔ صباحت سے پوچھ ہی لیا، کن لڑکیوں کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے؟ آخر تم کس رستے پر جا رہی ہو؟ کہیں برباد نہ کر لینا خود کو، کسی گہرے اندھیرے کنویں میں نہ گرا لینا خود کو۔ جواباً صباحت نے کہا، اماں خود تو ساری زندگی آپ نے سسک کر گزاری، اب ہمیں بھی ترسا ترسا کر مارنا چاہتی ہیں کیا؟ اس کے اس جواب پر فرخندہ دم بخود رہ گئی۔ اس کی ان حرکتوں کی وجہ سے فرخندہ بہت پریشان اور بیمار رہنے لگی، لیکن اسے اپنی عیش کے علاوہ گھر کے کسی فرد کا کوئی احساس نہ تھا۔ فرخندہ کے ذہن میں اپنی نند کی کہی بات گھر کر گئی اور اس نے کوشش شروع کر دی کہ کسی طرح صباحت کی شادی ہو جائے۔ آخر کار 6 ماہ کی کوشش کے بعد صباحت کا رشتہ اس کے آبائی گاؤں میں اس کے ابا کے خاندان میں تہ پا گیا، جبکہ وہ اس رشتے سے قطعاً خوش نہ تھی اور واویلا بھی بہت کیا۔ سوائے شکل و صورت کے اچھا ہونے کے اس میں اور گن تو کم ہی تھے۔ ہاں، اب اس کے پاس BA کی ڈگری تھی۔ بس اس کے لاکھ واویلا کرنے کے باوجود فرخندہ نے اس کی شادی طے کر دی۔ نبیل بہت نیک، سادہ اور شریف لڑکا تھا، جو عمر میں لگ بھگ صباحت کے برابر ہی تھا، لیکن شکل و صورت میں صباحت سے بہت کم تر تھا۔ صباحت جو ناک پر مکھی بھی نہ بیٹھنے دیتی، لیکن فرخندہ کے آگے اس بار اس کی ایک نہ چلی۔ فرخندہ نے یہی سوچا کہ ایسا سادہ مزاج شخص ہی اس کی بیٹی کو برداشت کر سکے گا۔ سو اس کی خودکشی کی دھمکی نے بھی فرخندہ پر کچھ اثر نہ کیا اور وہ اپنے فیصلے سے پیچھے نہ ہٹی، کیونکہ وہ صباحت کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اسے زندگی بہت پیاری تھی۔ فرخندہ نے اسے بظاہر کئی خواب دکھائے۔ دیکھ صباحت، نبیل دبئی ہوتا ہے، اچھی کمائی ہے، تو عیش کرے گی، تیری ہر خواہش پوری ہوگی، جس چیز پر ہاتھ رکھے گی تجھے ملے گا۔ جواباً اس نے چیخ کر کہا، شکل دیکھی ہے آپ نے اس کی؟ کسی بندر سے کم نہیں لگتا۔ فرخندہ اس کی آدھی بات سن کر کمرے سے باہر آ گئی۔ اب اس بات کے علاوہ اس کی ہٹ دھرمی کا کوئی علاج فرخندہ کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ بس آج اس نے اپنی بیٹی کو بہتے آنسوؤں میں 4 کپڑوں میں رخصت کر دیا۔ لیکن صباحت کی زندگی کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ نبیل جیسے سادہ شخص کے اس کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد تو اس کے رنگ ڈھنگ ہی اور ہو گئے۔ نبیل اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا اور وہ اس سادہ مزاج شخص کو کوہلو کے بیل کی طرح اپنی مرضی سے ہانکنے لگی۔